خصوص انداز میں خطاب فرمائیں حضرت مولانا علامہ محمد ستار صاحب۔ قرآن مجید دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈچکوٹ دی سرزمین دے اوپر پہلی دفعہ تواڈے نال محفل گفتگو ہون دا موقع ملنا ہے اور ملیا ہے۔ انہاں ٹھلا سلام انج لگتا جی ناراض جے مہمان آیا ہوں میں تواڈے کول، اور مہمانوں کے حق کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ پرجوش طریقے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ وقال النبي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
مولا مجھے، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں، بخش دے مولا مجھے، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں اور مجبور و لاچار ہوں، بخش دے مجھے میرے اللہ، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں، میں تو سراپا خطا ہی خطا اور تو بے حد عطا ہی عطا، میں تو سراپا خطا ہی خطا اور تو بے حد عطا ہی عطا، تو غفار و ستار ہے اور میں گناہوں کا انبار ہوں، بخش دے مجھ کو میرے اللہ، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، سچ ہے اللہ، یہ بھی سچ ہے، سچ ہے کہ گندا ہوں میں، جو کچھ بھی ہوں اللہ تیرا بندہ ہوں میں، میرے سینے میں الحمدللہ، میرے سینے میں تیری توحید ہے، میرے سینے میں تیری توحید ہے، تیرے آخری نبی کا فداکار ہوں، بخش دے مولا مجھے، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں۔ حضرات و حاضرین، سامعین محترم، اج دا اے عظیم الشان جلسہ عام محفل عظمت قرآن اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اے محفل، اے مجلس، ماشاءاللہ، اہلا وسہلا، مرحبا، بارک اللہ فیک، اے محفل، اے مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، اور اس محفل اور مجلس کے اندر بیٹھنا بڑیاں ہی برکتاں اور سعادتاں حاصل کرن دے مترادف ہی نہیں بلکہ سعادتاں حاصل ہون گیاں انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائی برادر اصغر، اکبر نہیں اصغر، جناب ڈاکٹر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے واقعہ ہی تن جنگل دے اندر منگل آیا ہے، اج دن بھی منگل ہے، تے اس جنگل دے اندر اس اللہ دے کارنوں آباد کیتا ہے۔ اللہ کو دعا کریے جنہ ساتھی تعاون کرتے ہیں دام دل میں سکھ نے، جنہ دے بچے اتنے پڑھتے ہیں
اس لحاظ دے نال نمازاں پڑھنے دے لحاظ دے نال جمعہ پڑھنے دے لحاظ دے نال اور مالی طور تے جانی طور تے جنہیں احباب اس مسجد اس مدرسے اس ادارے دے نال تعاون گزار دے، اللہ مسافر تیرے کولوں دعا کردا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر انہاں دا ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ اللہ انہاں دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ رب العالمین اپنی رحمت نال قبول فرما۔ اللہ پاک تو مسافراں دیاں دعاواں نو بڑا سندا ہے۔ رب العالمین اسی تے تیرے دین دے مسافر ہاں اور تیرے گھر واسطے دعا کردے ہیں اللہ اج آئے ہیں تے مسجد دا حال بھریا ہے، دوبارہ جدوں آنا ہوئے تے اللہ پوری مسجد حال صحت سمیت بھری ہوئے۔ اللہ پاک اینی ایتھے رونقاں اور اینی ایتھے آبادی فرما دے جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی سی کہ رب العالمین یہ تیرا گھر ایک ایسی بے آباد آبادی دے اندر موجود ہے کہ اللہ لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے۔ رب العالمین میں بھی تیرے کولوں دعا کردا ہے اللہ لوگاں دے دل اپنی اس تقوی مسجد دی طرف پھیر دے۔ اللہ انہوں آباد و شاد فرما اور انہوں آباد کرنے والیاں دے اللہ گھر آباد فرما۔ میرے محترم بھائیو، حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب میرے محترم میرے بھائی اور میرے بڑے ہی مکرم ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، میں زیادہ دیر تواڈے اور انہاں دے درمیان حائل نہیں ہوواں گا۔ محترم حضرات، میں جڑی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے گوش گزار کیتی ہے، تہاڈی چولیاں دی زیرت کیتی ہے، آیت مبارکہ اللہ رب العالمین دا قرآن 15واں سپارہ اور سورہ بنی اسرائیل دی آیت مبارکہ ہے۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر قرآن مبین دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ایک کائنات دے اندر بسنے والو، ایک کائنات دے اندر رہنے والو، میں کو تواڈے واسطے اعلان کرن لگا ہے اور او اعلان اللہ رب العالمین نے اب تواڈے میرے پیر و مرشد سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی زبان مطہرہ تو کروایا ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیا جے تھوڑی دیر۔ پورا قرآن اللہ پاک نے اپنے محبوب دی زبان تو سانو دیتا ہے۔ جناب جبرائیل قرآن لے کے آؤندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر قرآن نو چھوڑ کے جاندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو پڑھ دے اور پھر لوگاں نو دس دے۔ لیکن جس وقت کوئی حکم خاص آؤندا ہے اس وقت رب العالمین لفظ کل دا استعمال فرما دے نے، اور رب العالمین نے یہ لفظ کل اس آیت مبارکہ دے شروع دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین دا اعلان مالک فرما دے نے کل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو کلین اجتمعت الانس، اے میرے نبی علیہ السلام تسی اپنی صدق و صفا والی زبان چو اعلان کرو جس زبان مبارکہ دیا میں اللہ نے قسمہ کھا کر کے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور مولا ترجمہ فرما دے تواڈے ذرا ذوق نو تازہ کرنے واسطے میں بات کرنا چاہنا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ مولا فرما دے او دے لباں تے رب وی بولدا سی،
او دے لباں تے رب بھی بولدا سی سونا رحمتاں موتی رولدا سی او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا اعلی امام آیا کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے گل کے عظیم آیا اللہ رب العالمین کی فرماندے نے فرمایا محبوب اعلان کر دیو اللہ جی کس مقام تو فرمایا قرآن دا 15واں سپارہ میرے قرآن دی سورت بنی اسرائیل پڑھ کر کے آیت مبارکہ دا اعلان کر دیو کل لیل اجتمعت کر کے گناہ کر کے لے آؤ کل لیل اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ایدے ورگی ایک مثال لے کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین فرما دے رہے اللہ اکبر لا یاتون بمثلہ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اس قرآن دی مثال نہیں بنا سکتے پاویں جن تے انسان کٹھے ہو جان اللہ سی گلے کم نہیں کر سکتے فرمایا پہلے انوی نال رلا لو بعد والے انوی نال رلا لو رب العالمین دا قرآن اللہ پورا قرآن تے نہیں بنایا جا سکتا رب العالمین فرما دے نے میں کنسیشن دے دینا وا میں گنجائش دے دینا وا جاؤ لوگو اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو اللہ پاک فرما دے رہے دے ورگیاں 10 صورتاں بنا کے لے آؤ اللہ 10 صورتاں بھی نہیں آ سکدیاں اللہ پاک فرما دے رہے پھر نہیں تے پڑھو میرا قرآن دا پہلا سپارہ رب العالمین فرما دے رہے اللہ رب العالمین دے قرآن دا پہلا سپارہ تے تیسرا رکوع ہے اللہ رب العالمین فرما دے رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لوگو دے ورگی ایک سورت ہی بنا لے آؤ میری قرآن دی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے دے ورگی 2 سپاریاں دی ایک سورت بنا کے لے آؤ میرے قرآن دی دوسری سورت سورت آل عمران ہے دے ورگی بنا لے آؤ میرے قرآن دی تیسری سورت سورت النساء ہے دے ورگی بنا لے آؤ میرے قرآن دی چوتھی سورت سورت المائدہ ہے دے ورگی بنا لے آؤ سورت انعام ورگی بنا لے آؤ الراف ورگی بنا لے آؤ الانفال ورگی بنا لے آؤ التوبہ ورگی بنا لے آؤ اللہ اکبر اللہ اللہ سورہ یونس ورگی سورت بنا لے آؤ ہود ورگی بنا لے آؤ سورت الرعد جیسیاں سورتاں بنا لے آؤ سورت ابراہیم جیسیاں سورتاں بنا لے آؤ سورہ یوسف جیسیاں سورتاں بنا لے آؤ اللہ بڑیاں بڑیاں نہیں بن سکدیاں اللہ پاک فرما دے نے جاؤ میں گنجائش دینا وا اور قرآن دی سب تو چھوٹی سورت سورت انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دے ورگی ایک سورت بنا لے آؤ اللہ رب العالمین فرما دے نے لا یاتون بمثلہ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا لوگو تسی سارے کٹھے ہو کر کے سارے ایک دوسرے دے مددگار مل کے میرے قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے اللہ سی کمزور اسی قرآن دیاں صورتاں نہیں بنا سکتے قرآن دیاں مثالاں نہیں بنا سکتے اللہ پاک فرما دے لے لوگو جے تسی قرآن دیاں صورتاں نہیں بنا سکتے قرآن دی مثال نہیں بنا سکتے تے قرآن نو منو قرآن نو اپنے سینے اندر اتار لو قرآن نو
اپنا پیرن بنا لو قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں بنا لو اے جویں تانوں چلاندا ہے اوے چل پو جتوں تانوں روکدا ہے اوتھوں رک جاؤ جتے تانوں بٹھاندا ہے اوتے بیٹھ جاؤ جس طرح کھان دے طریقے میں دسے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے انہاں نوں من لو تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے خیرکم 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 اور لوگوں تہاڈے وچوں بہترین وڈا سیاستدان نہیں ہو سکتا بہترین کوئی وڈا افیسر نہیں ہو سکتا بہترین کوئی وزیر نہیں ہو سکتا بہترین کوئی صدر نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم نہیں ہو سکتا رب العالمین نے اعلان فرمایا پاویں ٹٹی چٹائی تے بیٹھا ہوئے پاویں جناب سیر پاویں کچے سیم دے اوتے بیٹھا ہوئے پاویں او دے گل دے اندر پورے کپڑے بھی نہ ہون پاویں زرق برق لباس بھی نہ ہوئے پاویں او دے کھان پین واسطے صبح شام دا کھانا بھی نہ ہوئے بھوک تے پیاس دے نال اللہ اکبر اللہ اللہ حالوں بے حال ہوئے لیکن قرآن پڑھدا ہوئے قرآن پڑھاندا ہوئے اور تیرے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا ہے اس زبان مبارکہ دے وچوں اعلان فرمایا ہے جدے بارے رب قسمہ کھا کھا کر کے اعلان کردا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے میرا نبی اپنی مرضی تے اپنی خواہش نال نہیں بولدا جدوں بھی بولدا ہے اللہ دے حکم نال بات کردا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں تواڈے ساریاں دے وچوں بہترین انسان ہے او بہترین انسان ہے کون بہترین جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا تیرے ذوق واسطے اگلی بات کراں نبی محترم جناب محمد پھر ایک باری کہہ دیو ویسے تے استاد محترم جناب شیخ الحدیث و تفسیر اور اس وقت ماشاءاللہ بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے عالم دین ساڑھے مسلک اہل حدیث دے اندر جناب حضرت مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی وہ انہاں چیزاں نو منع کر دینے لیکن کریے کی ستی عوام نو کیویں جگاونا پیندا ہے آخر انہاں نو کچھ نہ کچھ تے ہلاونا پیندا ہے نا تاکہ بات سمجھ آوے سانو بھی پتہ لگے بھی اگے جاگدے بیٹھے نے اور بھائی کیمرے والے ذرا تھوڑی جی لائٹ تھوڑی مدھم کر یار تے میرے تو بعد علامہ صاحب دے اوپر جنیاں مرضی لائٹاں لگا لوی ماشاءاللہ انہاں دا چہرہ دمکدا خوبصورت اللہ پاک انہاں دے حسن و جمال دے اندر انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے محترم میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا تہاڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں آقا فرماندے نے او گھر جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ذرا غور کرنا او گھر جڑا ہے اس گھر دے وچوں جڑی روشنائی جڑی لائٹ جڑی جناب خوبصورتی تے نورانیت نکل دی ہے اللہ رب العالمین انہوں آسمان تک پہنچا دینے آسمان تو ڈائریکٹ تارا لائٹ دیا ڈائریکٹ روشنائی دیا لائٹاں جڑیاں نے اس گھر دے اندر پہندیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان صدقے جاواں اس قرآن دی برکت دے نال گھر دے وچوں نور جڑا نکلدا ہے اس گھر دے وچوں نکلیا ہویا نور آسماناں تک پہنچدا ہے آسمان برین دے اوپر بیٹھا ہویا تیرا میرا رب اعلان کردا ہے میرے ملائکہ یہ نورانیت کادی آ رہی ہے اللہ اکبر ملائکہ کہندے نے رب العالمین تیرے قرآن دی آوازاں پرا گھر دے وچوں آ رہیاں نے اور مولانا یوسف مسروری حافظہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان فرما رہے نے کہندے ہویا اس طرح ایک محلے دے اندر علاقے دے اندر چودھری رہندا سی اس چودھری نے جناب ایک دفعہ مسجد امام دی اپنے گھر دے اندر دعوت پکا لئیے
دعوت پکائی مسجد امام دی، اور اللہ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آئمہ مساجد دی خدمات کریا کرو۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں کوئی منگن دا انداز نہیں اپنا رہا، لیکن کیے دوستو احباب گرامی، کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا، جدو قبراں چلے جاواں گے، ایک خدمات دا سانو جدو اتنے صلہ ملے گا تو پھر اس وقت اسی راضی اور خوش ہوواں گے۔ اور قرآن اس چیز دا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، اس وقت بندہ کہے گا لو دیکھو لوگو ہاؤ مقراؤ کتابیا، میری کتاب پڑھو، اور میری کتاب پڑھو، یہ میرے کیتے ہوئے صدقات موجود، یہ میرے کیتے ہوئے اعمال موجود، سجے ہاتھ دے اندر کتاب لے کے لوکاں دے اگے پڑھاوندا پھرے گا۔ رب دا قرآن کہندا ہے ہاؤ مقراؤ کتابیا، لوگو پڑھو میری کتاب۔ میں مسجد دے نال تعاون کیتا سی، میں مدرسے نال تعاون کیتا سی، قرآن پڑھن والیاں دی خدمت کیتی، قرآن پڑھان والیاں دی خدمت کیتی، ویکھو رب نے مینوں صلے دتے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم میں عرض کر رہا سا، حضرت مولانا صاحب دی خدمت ہوئی، دعوت ہوئی، تے چودھری دے گھر مولانا صاحب چلے گئے، جا کے روٹی پانی کھادا تے چودھری صاحب دے کچھ پیسے پے سی، لاگے کتے ڈگ پے۔ چودھری صاحب نے حضرت مولانا صاحب نے وہ پیسے پھڑے تے سامنے شربتی دے اتے قرآن رکھیا ہویا سی، شربتی دے اوپر گلاف دے اندر۔ تے مولانا بڑے سیانے ہوندے نے، الحمدللہ اللہ سیانت دے ہی دیندا، قرآن دی برکت نال اللہ سیانت دیندا ہے۔ مولانا بڑے سیانے سی، انہوں نے قرآن دے وچ جڑا سی نا وہ پیسے رکھ دیتے اور گلاف تو بند کر دیتا تے واپس آ گئے۔ جدوں جناب مولوی صاحب گھروں چلے گئے تے بعد دے اندر چودھری صاحب دی بیگم صاحبہ نے دیکھیا کہ پیسے اتنے پے سن تے پیسے کدھر گئے، پیسے نہیں لبے۔ مولوی صاحب دے اتنے شک پہ گیا پورا لے، مولوی آیا سی۔ یہ کمزور لوگ ہوندے نے، بھکھے پکھے ہوندے نے، تنخواہ تھوڑیاں ہوندیاں نے، تھوڑیاں ہی تنخواہ ہوندیاں نے، تھوڑیاں ہی ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تے الحمدللہ اللہ دا احسان ہے، میرے حضرت ڈاکٹر قاری ہدایت اللہ صاحب بھی ماشاءاللہ پروفیسر نے، تے مینوں پتہ چلا ہے تواڈے دوسرے قاری صاحب بھی، حضرت قاری صاحب بھی سپیریئر کالج دے ماشاءاللہ لیکچرار نے، پروفیسر نے، بلکہ اتنے HOD نے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اپنے ماشاءاللہ۔ تے اللہ رب العالمین اس دے باوجود تانوں توفیق دے تے ضرور خدمات کرنیاں چاہیے نا، کیونکہ اخراجات ہور بڑے ہوندے نے۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کمزور لوگ ہوندے نے، تنخواہ تھوڑیاں ہوندیاں نے، لہذا لگدا مولوی ہاتھ پھیر کے چلا گیا۔ چلو خیر جناب، اگلا سال ہویا تے مولوی صاحب گئے، پھر دعوت انہوں دے گھر سی، سالانہ تقریب جویں رمضان چ لوکی افطاریاں کراؤندے نے، افطاری پھر رکھی، مولوی صاحب پھر چلے گئے۔ ویکھیا تے حالات اگلے نہیں سی، پچھلے سال بڑی خدمت سی تے ایرکی وہ خدمت نہیں، ایویں برائلر جہا پکایا تے ماڑی موٹی جی روٹی پکائی ٹوٹی پھٹی جی، تے مولوی صاحب دے اگے دھون والے پونے دے وچ ماڑا موٹا جہا دھوتا، اس پونے دے وچ روٹی لپیٹی مولوی صاحب دے سامنے، تے سکا جہا پانی رکھیا۔ مولوی صاحب نے حالات ویکھے، انہیں کہا انہاں نوں کی ہویا، چنگے بھلے کھاندے پیندے بندے سی، یہ کی ہویا ہے؟ خیر غصہ سی نا انہاں دے دل دے اندر، غصہ سی، لیکن غصہ ضرور سی پر تحقیق نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ کھول کے کوئی شے نہیں سی ویکھی۔ میرے محترم میرے بھائیوں، جدوں گل ہوئی اتنے بیٹھیاں تے کو تھوڑی جی بات چلی تے مولانا صاحب فرمان لگے بھی کی گل بھئی یار کی کوئی خدمت والا کوئی سلسلہ نہیں لگتا، میں علامہ ہی لایا جی۔ کہندے مولوی صاحب تہاڈے تے کوئی شک نے، کوئی شکوک نے۔ کہدا شک ہے؟ مولوی صاحب پچھلے سال ساڈے اتنے پیسے پے سی، تسی جاندے پیسے نو ہاتھ مار گئے تے مولوی صاحب یہ گل سن کے تے رون لگ پے، کاش تو اپنے گھر دے اندر قرآن نو کھول کے ویکھیا ہوندا، پورا سال گزر گیا ہے تیرے گھر دے اندر قرآن کھلیا ہی نہیں، ایڈا بے نصیب انسان ہے تو۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب نے وہی چھڑبتی والا قرآن پکڑیا، اللہ معاف فرمائے وہ دے اوپر اینی نے کٹا چڑھیا، حضرت یوسف مسروری صاحب فرماؤندے نے کٹا چڑھیا ہویا۔ مولوی صاحب نے گلاف لایا، لا کے جڑا سی وہ قرآن مجید کھول کے فرمایا ویکھو تہاڈے پیسے پے، گن لو اپنے پیسیاں نو۔
لا لو اس دولت دے نال محبت۔ اور میرے ویر میرے محترم، جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاتا ہے اتنے کعبہ دے رب دی قسم نورانیت پھیل دیے، اور اس نورانیت دا اثر آسمانہ تک جاتا ہے۔ رب العالمین بھی اس گھر دے اوپر اپنے ملائکہ دے بارے، ملائکہ دے اندر اس گھر دا تذکرہ فرما دے رہے۔ اور ساڈے گھراں دے حالات کی نے ذرا غور کرنا میرے بھائیو۔ اگلی بات دساں، میں بات کر رہا سی اللہ پاک حافظ قرآن نو، جڑا قرآن صاحب قرآن نو اللہ عقل مند بناتا ہے۔ ہاں ہاں، میں آج ہی حدیث مبارکہ دے اندر پڑھ کے آئے ہیں، تفسیر قرطبی دے اندر علامہ قرطبی نے واقعہ لکھیا ہے، حافظ قرآن عقل مند ہوندا ہے، علاقے دے لوکاں نال عقل مند ہوندا ہے، معاشرے دے لوکاں نال عقل مند ہوندا ہے، باشعور اور بافہم ہوندا ہے، بڑا فہم و فراست دا مالک ہوندا ہے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دی دتی ہوئی استطاعت دے مطابق واقعہ ہی تن بڑا عقل مند ہوندا ہے۔ میرے محترم آؤ نا ذرا غور کریے، غور کریے۔ میں دسنا چاہنا وا، لوگاں دی ہڈیاں کس جاندیاں نے، لوگاں دے کپڑے پھڑ جاندے، چیتڑے کس جاندے، پی ایچ ڈی کرن لگیا۔ آ ویکھو میرا ببر شیر اللہ دی رحمت دے نال قرآن دا حافظ، قرآن دا بہترین قاری، اے دے نال نال دنیا دی ڈگریاں، پی ایچ ڈی دی ڈگریاں موجود نے۔ اور لوگ جنہاں تے فخر کردے نے، اللہ دی رحمت دے نال رب نے دین بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتی ہے۔ میں گناہگار انسان، بہت ہی کمزور، کلاس دے اندر سب تو کمزور اگر کوئی انسان سی تے میں ایسا، اللہ دی رحمت دے نال میرے بھائیو ڈبل ہے میرا مالک ہاں میرے قاری صاحب، انہاں نے میرا اپنے استطاعت دیتی ہوئی ہے، اللہ دے فضل و احسان دے نال لیکچرار۔ اور میرے ویر میرے محترم، حافظ قرآن عقل مند ہوندا ہے، باشعور ہوندا ہے، انہوں اپنے کپڑے صاف رکھن دی عادت ہوندی ہے۔ حافظ قرآن اللہ دی مہربانی دے نال کپڑے ماڑے بھی ہون گے، ہلکے بھی ہون گے، لیکن دھلے ہوئے ہون گے، سمیل نہیں آئے گی، بدبو نہیں آئے گی۔ کیونکہ میں اس بات دے حوالے نال بات کرنا چاہنا وا، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے، حافظ قرآن کائنات دے لوگاں نالوں زیادہ عقل مند ہوندا ہے، عقل مند ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میں تساں احباب دی ذرا توجہ مبذول کروانا چاہنا ہے کہ لوگو اپنے بچیاں تے غور کرو، اپنے بچیاں دی تربیت کرو، اللہ دے گھر اس مسجد تقوی دے اندر داخل کرواؤ۔ اردا گرد ہونے والے ساتھیوں بڑا اچھا اہتمام ہے اور بڑے اچھے انداز دے نال ماشاءاللہ میرے ڈاکٹر صاحب دا بیٹا، اپنا ہی بیٹا، انہاں دی تربیت کر کے آپ سے قرآن بنا کر کے اس مسجد دے اندر بٹھا دیتا ہے۔ فرمایا بیٹا تیرے رزق دا وارث اللہ ہے، رزق دا وارث اللہ ہے۔ سانو اپنی اولاداں دے رزق دا فکر ہوندا ہے، یہ ہی فکر ہوندا ہے اولاد کی کرے گی، کتھوں کماوے گی، کتھوں کھائے گی، کتھوں لے آئے گی، کی بنے گا، کیویں پوریاں پہن گیاں۔ لیکن فرمایا بیٹا تیرے رزق دا وارث اللہ ہے، اس گھر نو آباد کر، اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا۔ اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس جنگل دے اندر آبادی ہوئی ہے۔ تو میں میرے بھائیو زیادہ دیر تساں دے نال محو گفتگو نہیں رہ سکتا، میری طبیعت اج کافی خراب رہی ہے، نزلہ زکام کافی جڑا میرے تے اثر سی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اے ڈچکوٹ دے اندر ہی آن کے 2 پیناڈول گولیاں، گھروں بھی گولیاں کھا کے آیا سا، اتنے بھی آن کے دوبارہ کھا دیاں نے، تے کچھ چند لمحات جڑے تہاڈے نال گفتگو کر لئیے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے مالک کریم اپنی رضا رحمت دے نال میری اس گفتگو نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور رب العالمین اپنی رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اور اس محفل دے حوالے نال 2-4 جملے بیان کر کے بات نو ختم کراں گا۔ اے محفل پاک قرآن دیے، اے محفل پاک قرآن دیے، ایتھے رحمتاں پھیرا پایا اے، اے محفل پاک قرآن دیے، ایتھے رحمتاں پھیرا پایا اے، جن قرآن سینے نال لایا اے، انہوں اللہ نے چمکایا اے، اے محفل پاک قرآن دیے، ایتھے رحمتاں پھیرا پایا اے، سانو دسیا رسول اللہ نے،
سانو دسیا رسول اللہ نے اے مسجد گھر بیت اللہ نے سانو دسیا رسول اللہ نے اے مسجد گھر بیت اللہ نے اے آیت کلام اللہ نے جو آکھیا حق فرمایا ہے ایک حرف قرآن دا ایک حرف قرآن دا ادا جو کردا ہے دانے کیا جھولی بھردا ہے ایک حرف ادا جو کردا ہے دانے کیا جھولی بھردا ہے نالے پڑھیا نالے قرآن پڑھیا سینہ مومن دا سینہ نالے پڑھیا سینہ ٹھردا ہے نالے پڑھیا سینہ ٹھردا ہے وچ حدیث دے آیا ہے اے نماز بھی ذکر قرآنی ہے نالے توبہ معراج آسمانی ہے ہوئے پڑھیا چہرہ نورانی ہے جن چھڈی او بچتایا ہے محفل پاک قرآن دیے اتھے رحمت پھیرا پایا ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین ولکل جمیع المؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین جزاکم اللہ خیر اللہ مزید فصیح اللہ تعالیٰ علامہ محمد ارشد صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کا سایہ